یہ نہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ گھر سے باہر کب جایا کرو، آنگن مت جایا کرو. آنگن جاؤ گے تو وہاں جا کر کے غیبت شروع ہو جائے گی، لوگوں کی برائی شروع ہو جائے گی، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں برباد ہو جائے گی. بل اگر نجات چاہتے ہو گھر کو لازم پکڑو، یہاں وہاں مت بیٹھو، ادھر ادھر مت جایا کرو. پھر فرماتے ہیں نجات چاہتے ہو وَبِكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے لوگوں نجات چاہتے ہو اپنے گناہوں پر رو. گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ غلطی کون نہیں کرتا؟ کس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہونے کے بعد نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے رو اے اللہ تعالیٰ غلطی میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، برائی ہو گئی ہے، میں نے جھوٹ بول دیا ہے، غیبت جو کچھ بھی آپ نے غلطی کیا ہے، فوراً اس پہ روئیے. وَبِكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روئیے، گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوئیے. اللہ کو یہ پسند ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، جب آدمی قرآن پڑھتا ہے روتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اللہ کے جاہ کا یاد آتی ہے، وہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے آدمی کو معاف کر دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث سے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج 1 میل، آدمی اس کو سورج میں ہاتھ سے چھوئیں گے. آج سورج اتنا دور ہے، کتنی گرمی ہے ادا کر سکتے ہیں. قیامت کا دن سورج بہت قریب ہوگا، آدمی ہاتھ سے چھوئے گا. اس دن ادا گرمی کا کیا حال ہوگا سوچ سکتے ہیں، کتنی گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے اس دن 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس گرمی سے بچ جائیں گے. تو اس میں ایک آدمی وہ ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی ہوگا جو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. گھر کے اندر ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی وقت ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، اکیلے میں چپکے میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے آدمی رو پڑتا ہے. آپ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو پڑتا ہے، ایسا آدمی کیا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے عقبہ نجات چاہتے ہو تو گناہوں پر رو، گناہوں پہ اصرار نہ کرو. گناہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی کرو. اگر گناہ ہونے کے بعد آپ معافی طلبی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر ہم نے گناہ کیا، توبہ نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے، دل پر نقطہ پڑ جاتا ہے. اور پھر گناہ کیا، نقطہ پڑ گیا، ایسے نقطہ پڑتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس میں اچھی بری کمی نہیں ہوتی، اچھی بری کمی ختم ہو جاتی ہے، آدمی برائی کا عادی بن جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زبان کنٹرول رکھیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ غیبت ہے کیا؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت سے پوچھا گیا تھا